وہ یتلو علیہم آیات ہی، خداوند عالم کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، وَیُزَکِّیہم، پھر ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، وَیُزَکِّیہم وَیُعَلِّمُہُمُ الکتاب، پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ چیز ان کو بتاتا، اس سے پہلے وہ لوگ جو ہے گمراہی میں تھے اور ضلالت میں تھے۔ تو انبیاء الہی کا جو ہدف ہے یا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو یا بشر کو یا عبد کو اپنے معبود کے ساتھ جوڑنا ہے، یا مخلوق کو اپنے خالق کی اطاعت کی طرف لے آنا ہے، خدا کی معرفت دلوانا ہے۔ تو یہ ہے، یعنی انبیاء الہی در حقیقت وہ پل ہیں کہ جس پر سے گزر کر ایک شخص اپنے اس عالی ہدف اور اعلیٰ مقصد تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ ہدف وہ جو اس کی خلقت کا مقصد ہے، یعنی تخلیق بشر کا جو مقصد ہے وہ ہدف اس انبیاء الہی کی تعلیمات کی روشنی میں اور انبیاء الہی کی اطاعت میں جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ انبیاء الہی در حقیقت معلم ہیں، جیسا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ معلم اخلاق بھی ہیں، معلم احکام بھی ہیں، معلم عقائد بھی ہیں۔ تو یہ وہ معلم ہیں کہ جو بشر کو یہ بتاتے ہیں کہ تیری زندگی، تجھے خداوند عالم نے عبث پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ تجھے خداوند عالم نے ایک ہدف، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا تیرے لیے ابدی مقام نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان، یہاں بیٹھ کے تو ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس امتحان سے گزرنے کے بعد وہ کرامات، وہ منصب، وہ درجات، وہ مقام جو خداوند عالم نے تیرے لیے رکھا ہے، تو اس مقام تک اس وقت پہنچ سکتا ہے جب اپنے پالنے والے کی پہچان کرنے کے بعد اس کی اطاعت میں آ جائے گا۔ تو انبیاء الہی نے انسانیت کو خداوند عالم کی معرفت دلوائی، اور پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد انہیں ان کے اوپر واضح کیا کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر انہیں یہ بتایا کہ اس دنیا کے بعد تم کس مقام پہ جانے والے ہو اور کس کمال تک پہنچنے والے ہو۔ تو انبیاء الہی کی تخلیق کا جو ایک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ خدا اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ بہت بہت شکریہ کیسر صاحب، گفتگو آگے بڑھائیں گے، بہت خوبصورت زبردست قسم کی گفتگو کیسر صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں ناظرین کو بھی ان کی گفتگو پسند آ رہی ہوگی۔ لیکن مجھے یہاں بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ایک دوست ہیں، اور وہ پاکستان میں جو پشاور کا جو ثانیہ ہوا ہے اس کے بارے میں شاید بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا رابطہ نہیں ہو سکا؟ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین جب تک ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر لوٹیں گے آپ کی خدمت میں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح خورم نے کہا تھا، جی ہاں ہمارے ساتھ فون لائن پر کالر موجود ہیں۔ میں سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میرا نام علی احمد ہے، جی قم سے بول رہا ہوں۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پشاور میں جو حادثہ ہوا ہے بالکل اس کے بارے میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ جی جی ضرور، اپنی بات جاری رکھیے آپ۔ میرا خیال ہے کہ اس کی جو بھی حرکتیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، معصوموں کو، بے گناہوں کی جان لینا، میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق کسی بھی دین سے نہیں ہو سکتا۔ بے شک،
اور بہت افسوسناک واقعہ اور بہت دردناک واقعہ کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ہے وہ جانیں اس میں جو ہے وہ ضائع ہوئی ہیں، اور بہت یعنی دل کو خراش دینے والا ایسا سانحہ. آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ بھائی اس طرح کی حرکتیں جو ہیں انسانیت کے بالکل خلاف ہیں. بالکل بے شک. اور تعجب کی بات ہے کہ یہ نادان لوگ اس طرح کی حرکتیں اسلام کے نام سے کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ضرور اسلام کے دشمنوں کا ہاتھ ہے، خاص طور پہ اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ. جی جی بالکل. اور یہ انسانیت سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک حد جو ہے وہ گزر گئی ہے یہاں پر، اور بہت ہی جو ہے میرے خیال سے دردناک واقعہ. ایسا ہی ہے. علی احمد صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ بہت سے جو ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس پہ یہ بھی تیار نہیں ہے کہ اس کو کنڈیم کریں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ابھی کیا کریں، وہ علماء بھی ڈرتے ہوں گے کہ کہیں ان پہ بھی اٹیک نہ ہو جائے، بس یہی بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال ٹھیک آپ نے کہا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب وہ ایک عالم ہے، عالم دین ہے، تو اس کا بہرحال یہ فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح بات کا ساتھ دے. بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹیلی فون کیا ہمارے پروگرام میں، اور بہرحال اپنے ہمارے ساتھ اپنی آپ کے جو نظرات تھے ان کا وہ شیئر کیا آپ نے ہمارے ساتھ. شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم لوگ لوٹیں گے گفتگو کی طرف اپنی. بہت شکریہ رباب جی. بالکل کیسر عباس جعفری صاحب کا پروگرام بھی اچھا ہے، پروگرام بھی آپ کے اچھے ہیں، آپ اسی طرح کے پروگرام رکھتے رہیں گے، اس میں ہم کو بھی پتہ چلتا ہے، سب کو معلوم ہوتا رہتا ہے. بہت بہت شکریہ. دنیا کی سیاستوں سے، دشمنوں سے آگاہ ہوتے ہیں لوگ، سیدھے سادے لوگ جو ہیں جو سمجھ نہیں پاتے بیچارے. بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی. بہت شکریہ جی. کیسر صاحب آپ گفتگو کو جی کر رہے تھے، جاری رکھیے. جی خرم بھائی، آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء الہی کی صداقت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ ہزاروں برس کے دور میں مختلف انبیاء آئے ہیں، مختلف امتوں کے پاس مختلف مقامات پر آئے ہیں. تو یہاں پہ ہم شاہد ہیں کہ نہ تو ان کی سیرت بدلی ہے، اچھا، نہ ان کی گفتار میں کوئی فرق آیا ہے. یعنی جو ایک نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا. مثلا جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا وہی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وہی حضرت ابراہیم نے کہا، وہی حضرت موسیٰ نے کہا، وہی حضرت عیسیٰ نے کہا، وہی سرکار ختمی مرتبت نے کہا. تو یہ چیز یا یہ بات اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یہ ائمہ علیہ السلام یا یہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ کسی ایک مرکز، ایسے مرکز اور مخزن کے ساتھ متصل تھے کہ جو حق بات کی طرف ان کی ہدایت کر رہا تھا، اور اس کے یہ نمائندے بن کے آئے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے فلاسفر گزرے ہیں، تھنکر گزرے ہیں، انہوں نے انسانی زندگی کے بارے میں مختلف آئیڈیاز، نظریات پیش کیے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک نے کچھ کہا، دوسرے نے کچھ کہا، ایک نے زمین کی کہی تو دوسرے نے آسمان کی کہی. یعنی ایک آیا، اس نے ایک نظریہ دیا، دوسرے نے آ کے اس کا نظریہ رد کر دیا. بالکل صحیح. تو لیکن انبیاء کی بات کا ایک جیسا ہونا، انبیاء کے پیغام کا ایک جیسا ہونا، یا یوں کہوں کہ یہاں پہ صرف نام بدلتے رہے، زبان نہ بدلی. یہاں پہ صرف جو ہے صورتیں بدلتی رہیں، سیرتیں نہ بدلی. تو یہ جو سیرت اور زبان کا نہ بدلنا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات واجب کا پیغام سنا رہے تھے انسان کو. وہ انسان وہ حقیقت اور صداقت کی جو ہے طرف انسان کو بلا رہے تھے. تو انبیاء الہی کی صداقت کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ دیکھیے کہ کتنے فاصلے کے ساتھ آتے ہیں. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، دوسرے کے بعد، لیکن وہی بات کرتے ہیں جو پہلے نبی نے کہی. مثلا ابھی گفتگو کے آغاز میں آپ نے فرمایا کہ مثلا کربلا آپ گئے، تو اب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت جس کا نام ہے زیارت وارثہ، اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں مثلا امام حسین علیہ السلام کو جب سلام کیا جاتا ہے تو یہ کہہ کے کیا جاتا ہے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث یعنی یہ ایک سلسلہ ہے وراثت کا. اچھا، یہ ایک سلسلہ ہے وراثت کا جو آدم سے چلا تو نوح کے پاس پہنچا، نوح سے چلا تو ابراہیم کے پاس پہنچا، موسیٰ کے پاس پہنچا، عیسیٰ کے. تو انبیاء الہی کی صداقت کے لیے اتنا کافی. لیکن انبیاء الہی کو جب صادق، سچا اور امین مان لیا جائے تو پھر ضروری ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے فرمان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے. وہ جس بات کی طرف ہمیں بلائیں ہمیں اس پہ لبیک کہنا چاہیے. تو انبیاء الہی کا زمانہ، بے شک انبیاء الہی اس وقت دنیا میں موجود نہیں، لیکن ان کے نمائندے، مثلا رسول خدا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں.
यानी अंबिया की इताअत दर हकीकत आज के ज़माने में अगर आप ये पूछना चाहें कैसर भाई अंबिया की इताअत किस में होगी, तो मैं कहूँगा उलमा की इताअत, मुज्तहिदीन की इताअत, उलमाए हक्का की इताअत। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर बशर इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को उस मकसद के लिए आमादा करना चाहता है, उस मकसद में कामयाब करना चाहता है जिस मकसद के लिए इसको भेजा गया है, तो ज़रूरी है कि ये अंबिया इलाही के फरामीन के ऊपर तवज्जो दे और उनके ऊपर तवज्जो करने के बाद, उनको समझने के बाद जो है उनकी पैरवी करे, उनके ऊपर अमल करे और इसके साथ साथ जो है उलमा की इत्तबा करे, उलमा की पैरवी करे, उलमा के हुक्म की तामील करे। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, गुफ्तगू आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं कैसर अब्बास जाफरी साहब की, अंबिया इलाही के मिशन के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग चलेंगे रुबाब के पास, देखते हैं रुबाब में कहाँ लेके जा रही हैं। जी रुबाब। जी बहुत शुक्रिया खुरम, बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है आपकी, और मैं आपको ले चलूंगी एलसीडी की तरफ, जहाँ मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, कुछ तस्वीर लेके आई हूँ मशहद मुकद्दस से। और जिस तरह आप जानते हैं कि मशहद में हमेशा जो है वो इमाम रज़ा का दस्तरखान जो है वो बिछता है ज़ायरीन के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ एक सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। आज से कई साल पहले 9 अफराद ने सिलसिला शुरू किया और ज़ायरीन के लिए जो है वो उन्होंने खाना बनाया। आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चलते चलते बहुत से और भी जो मोमिन हैं वो इस काम में शरीक हुए, और फिर ये एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है काम शुरू हुआ। हर साल रमज़ान के महीने में, मुहर्रम के महीने में, या किसी की विलादत हो, यानी किसी अंबिया किराम की विलादत हो, खुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत या शहादत के दिन यहाँ पर खाना दिया जाता है, यानी इमाम रज़ा का दस्तरखान बिछाया जाता है। तकरीबन जो रेटिंग्स हुई है, तकरीबन 30 से 40 हज़ार ज़ायरीन के लिए जो है वो खाना दिया जाता है। बहुत से ऐसे जो गोश्त बेचने वाले होते हैं वो गोश्त बिल्कुल फ्री में देते हैं, चावल बिल्कुल फ्री में देते हैं, ऐसे जो मोमिन जो कार खैर में होते हैं। इसके अलावा बहुत से जो है अफराद इस काम में है, हजारों की जो मैं ये बोल सकती हूँ हजारों अफराद इस काम में है। कुछ अफराद हैं जो खाने को देखते हैं कि भाई ये खाना किस तरह पकाया जा रहा है, कुछ चावल साफ करने में लग जाते हैं, और कुछ जो है वो गोश्त वगैरह की कटाई में या पकाने में लग जाते हैं। और इस तरह एक से पूछा गया कि भाई आप जब ये काम करते हैं तो आप क्या कोई तनख्वाह या कोई पैसे लेते हैं? उसने कहा नहीं, ऐसी बात है ही नहीं, मैं तो मशहद में रहता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ ये काम करने के लिए और इमाम रज़ा की अलैहिस्सलाम के लिए, यानी उनकी मोहब्बत में और उनकी ज़ायरीन के एहतराम में मैं ये काम करता हूँ। आप ये कुछ तस्वीर देख सकते हैं, ये सारी तस्वीर जो है ये वहाँ की जो दस्तरखान जो इमाम रज़ा का बिछाया जाता है उसमें। और खाना सर्व करने से पहले जो है ख़ास दुआएं मांगी जाती हैं उस नर्स के लिए, और फिर जो है ज़ायरीन के लिए खाना जो है वो पेश किया जाता है। ये तो कुछ बात हो गई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की दस्तरखान की, और मैं उम्मीद करूँगी कि जो नाज़रीन जो यहाँ पर ज़ियारत के लिए नहीं गए हैं, अल्लाह ताला जल्दी उनको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि वो इस जगह की ज़ियारत कर सके, और ऐसे मोमिनीन को जो है अल्लाह सलामत रखे। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा और जल्दी से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी मोहतरम नाज़रीन, एक दफ़ा आपको खुशामदीद कहते हैं और हम फौरन लौटेंगे खुरम की तरफ ताकि वो अपनी गुफ्तगू को जारी रख सके। बहुत शुक्रिया रुबाब जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने हमारे नाज़रीन के लिए जो है एलसीडी के सेक्शन में बात की, दस्तरखान की। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में बहुत ख्याल रखा जाता है, ख़ास उन ज़ायरीन का जो दूसरे मुल्कों से आए होते हैं। बहरहाल कैसर अब्बास जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, आखिरी हिस्सा हमारी गुफ्तगू का पहुंच चुका है। बहरहाल आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में रोशनी डाली इस मौजू पर। यहाँ एक सवाल जो वैसे मेरे जहन में उठता है वो ये उठता है कि कितनी अहमियत है कि ये पैगाम पहुँचे इंसानियत तक, और इंसान जो है वो इंसानियत के रास्ते पे चल पड़े, इसलिए इतनी तादाद में अंबिया का भेजना। इस जुमले के ऊपर, इस मौजू पे थोड़ी सी अगर रोशनी डालें। देखिए खुर्रम भाई, तमाम अंबिया ने इंसानियत को खुदा के रास्ते की तरफ दावत दी। ठीक है, अब खुदा के रास्ते की तरफ आना या उस पर चलना, इसका फ़ायदा क्या है इंसानियत के लिए? हाँ सही। तो मैं एक मिसाल के साथ अर्ज़ करूँगा। आप देखते हैं इस कायनात में, मसलन आसमान पर दुनिया में जितनी इस वक्त इंसान की आबादी है, इससे कई गुना बढ़कर आसमान पर सितारे और सियारे मौजूद हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। मसलन न जाने कितने सोलर सिस्टम हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने निज़ाम शमसी हैं। तो आप देखते हैं कि हर सितारे के लिए और हर सियारे के लिए परवरदिगार आलम ने एक रास्ता बना दिया है। अच्छा। एक ऑर्बिट बना दिया, एक मदार बना दिया है, एक खत खींच दिया है, और लाखों और करोड़ों बरस से वो सियारे और सितारे उसी मदार के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। आज तक न कोई सियारा सियारे से टकराया है, न कोई सितारा सितारे से टकराया है, न सूरज चांद से टकराया है, न चांद सूरज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे अल्लाह ताला ने इनको बता दिया, चलने का हुक्म दिया है।
انبیاء الہی نے بھی ہمیشہ انسان اور انسانیت کو خدا کے راستے کی طرف بلایا، کہا کہ خدا کے راستے پر چلو تو تمہارے درمیان بھی جیسے آسمان پہ موجود ستاروں اور سیاروں، بے شک ان کی تعداد جتنی زیادہ تھی ہی صحیح، لیکن جس طرح ان کے درمیان ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا، جس طرح ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہوتا، اسی طرح اگر تم لوگ بھی خدا کے بنائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تمہارے درمیان یہ اختلافات، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ قدورتیں، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انبیاء الہی نے جس راستے کی طرف ہمیں دعوت دی ہے اس راستے کی صحیح انداز میں شناخت کی جائے، اس راستے کو صحیح انداز میں پہچانا جائے۔ آج کے دور میں مثلا امام نے ایک بہت خوبصورت استعمال کی کہ اسلام امریکائی اور اسلام ناب محمدی، ٹھیک ہے، یعنی اسلام امریکائی میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء کا راستہ بتانے والا ہے، یعنی یہ اسلام جو ہے اسلام وہی ہے جو اسلام رسول خدا نے پیش کیا ہے، یعنی اس اسلام کی ایک نقل اتار کے جو ہے اس کے اندر آداب اپنے پٹ کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اسلام سے بچتے ہوئے انبیاء کا راستہ جو حقیقی راستہ ہے اس کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ اس کی پہچان کرنے کے بعد جو ہے اس پر اگر ہم چلیں گے تو نہ فقط اس دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہ فقط ہماری یہ دنیا ہمارے لیے بہشت بری بن جائے گی، بلکہ ہمارے لیے جو ہے ہم آخرت کی دنیا میں بھی یا اپنی ابدی زندگی میں بھی جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا تو مزارۃ الآخرہ ہے، اس میں جو کچھ انسان بوئے گا، جو کچھ کاشت کرے گا وہی اس کو آخرت میں ملے گا۔ مثلا یہاں پہ وہ اچھے اعمال کرے گا تو کل قیامت کے دن قرآن فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو کچھ یہاں پہ کرے گا اس کو وہی کچھ وہاں پہ ملے گا۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے انسان، اے لوگو، تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے، بہترین نمونہ ہے پیغمبر تمہارے لیے۔ بس جیسے جیسے پیغمبر زندگی گزارتا چلا جائے تم ویسے ویسے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے بارے میں پیغمبر کس قدر دلسوز تھے، کس قدر رحیم تھے، کس قدر کریم تھے۔ جب طائف میں جاتے ہیں تو طائف کے لوگوں نے اس قدر پیغمبر پہ پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے خون سے لت پت ہو گئے، پیغمبر کا خون بہتا رہا، اور اس بہتے ہوئے خون کے ساتھ پیغمبر باہر آئے، ایک وادی کے دامن میں آ کے بیٹھے تو یہاں پہ پروردگار عالم کو اپنے محبوب کا بہتا ہوا خون پسند نہ آیا۔ خدا نے جبریل کو بھیجا، جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے اور آ کر کہا اے خدا کے نبی، آپ کا خالق آپ پہ سلام بھیجتا ہے اور خدا فرما رہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں یہ طائف کا پہاڑ ان کے اوپر الٹ دوں۔ تو رسول خدا گھبرا کے کہتے ہیں نہیں جبرائیل، میں ان لوگوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، ان کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا۔ اب دیکھیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ سے فرمائیے کہ ان کی ہدایت کرے، نہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے۔ کس قدر کمال ہے، کس قدر عظمت ہے، کس قدر انسانیت سے محبت ہے۔ تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ اسی طائف سے پھر بعد میں ایسے ایسے نامور مسلمان پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا دیا۔ اسی طرح سے مثلا آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک ان کے پاس کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یا جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس مثلا گریا ہے، زاری ہے، جنت سے باہر آ جانے کے بارے میں حضرت یہ ترک اولا کا احساس ہے۔ تو ایسے میں جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ اے آدم، تیرا خدا تجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس سے آگے یہ کہ تیرا خالق یہ کہہ رہا ہے، اے آدم میں خدا کی قسم، آج مسیحیت کا دن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، میں ایک پیغام دوں گا اپنے مسیحی برادری کو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عیسائیت نے جو مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر نہیں دیا، وہ اسلام نے ایک نبی کو نہیں، ایک عام انسان کو دے دیا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کہ خدا فرماتا ہے آدم تو زمین پر آ گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تیرا خدا یہ تجھ سے کہتا ہے کہ اگر کبھی یہی تیرا خدا تیرے دروازے پہ سوالی بن کر آ جائے اور تجھ سے آ کے یہ کہے کہ اے آدم میں بھوکا ہوں، مجھے اپنی روٹی اٹھا کے دے دیجئے، کیا تو اپنا کھانا اپنے خدا کو دے دے گا؟ حضرت آدم گھبرا گئے، کہا خدا ہے یہ کیسی بات ہے، میں تیرا معبود، میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا مرزوق، تو میرا رازق، میں جب مجھے بھوک لگے گی میں تیری ذات سے رزق مانگوں گا۔ یہ خدا نے فرمایا ایک آدم، جب خدا کبھی تیرے دروازے پہ آ جائے اور آ کے کہے کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے، تو اپنا لباس کیا اپنے خدا کو دے دے گا؟ حضرت آدم کی یعنی اس میں پریشانی میں اور اضافہ ہو، خدا یہ کیسی باتیں ہیں، میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ خدا نے فرمایا دیکھ آدم، جب کبھی کوئی سوالی، جب کبھی کوئی گدھا تیرے دروازے پہ آ جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ گدھا آ گیا، ٹھیک ہے، یہ سمجھنا کہ خود خدا تیرے سامنے آ گیا،
خود خدا تجھ سے سوال کرنے آ گیا. اور یہی وجہ تھی کہ ائمہ علیہ السلام کی شیوہ زندگی یا ان کی سیرت میں کہ جب بھی وہ سائل کو دیتے تھے تو اپنی بہترین چیزوں میں سے کوئی چیز دیتے تھے, اپنی بچی ہوئی یا اپنی فارغ چیزوں میں سے کچھ نہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کس قدر تکریم انسانیت اور احترام انسانیت ہے انبیاء کے راستے میں, کس قدر محبت ہے انسانیت کے ساتھ انبیاء کے راستے میں. تو اگر ہم انبیاء کی اتباع کرتے ہیں, انبیاء کی پیروی کرتے ہیں, ان کے راستے پہ چلتے ہیں, تو یہ دنیا وہاں کی بہشت انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں دے گا. اور یقیناً بہشت مومنین کے لیے, بہشت اس کے مطیع بندوں کے لیے ہے, لیکن ہماری یہی دنیا بہشت بن جائے. پہنچ چکے کیسر بھائی, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین, کیسر عباس جعفری صاحب کی آپ کو گفتگو سن رہے ہیں اور مجھے تو بہرحال بہت مزہ آ رہا ہے گفتگو سن کے, اور میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا, لیکن گفتگو ان کے ساتھ بڑھائیں گے ہم آگے. یہاں پر مختصر وقفہ لینے چلیں گے رباب کے پاس. بہت شکریہ. جی ہاں خورم, کوئی شک نہیں, اس میں بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے یہاں پر. اور ناظرین, آپ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں واٹس ایپ اور وائبر کے ذریعے. جلدی اسکرین پر آپ نمبرز دیکھیں گے, اور اس کے علاوہ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, اور facebook.com/HUT مارننگ شو پر بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. لیں گے یہاں ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے لوٹیں گے آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین, پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہم فوراً لوٹیں گے خورم کی طرف جہاں ان کی گفتگو چل رہی ہے کیسر عباس جعفری کے ساتھ. جی خورم. بہت شکریہ رباب جی. بالکل, یہاں پر میں صرف بتا چلوں کہ سید محسن صاحب نے ہمیں ربیع الاول کے مہینے کے شروعات کے سلسلے مبارکباد پیش کی ہے. امداد اللہ صاحب نے سلام ہماری خدمت میں پیش کیا, وعلیکم السلام. 0091954403 نے بھی ہمیں سلام پیش کیا, وعلیکم السلام. اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سارے ناظرین جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. کوئی سوال اگر آپ نے پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیے گا. کیسر صاحب 3 منٹ 4 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس, آپ گفتگو کو آگے بڑھا. اتنا کہنا چاہوں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے آج کے زمانے میں, کیونکہ سائنس ترقی کر چکی ہے, انسان کے اختیارات بڑھ چکے ہیں, اور انسان وہ پہلے والا انسان نہیں رہا, بلکہ اب انسان کی ایک نئی صورت اور ایک نئی شکل سامنے آ گئی ہے. ایسے میں اس انسان کو اگر کوئی شے روک سکتی ہے تو فقط دین ہے یا اطاعت انبیاء ہے. اگر وہ اطاعت انبیاء کرے گا تو پھر اس دنیا کا رنگ کچھ اور ہوگا. اگر وہ انبیاء کی اطاعت نہیں کرتا, مثلا انبیاء کس قدر صبور تھے, کس قدر شکور تھے, کس قدر وہ مشکلات کے اوپر تحمل کرنے والے تھے, کس قدر وہ لوگوں کے برے رویوں کے اوپر جو ہے درگزر کرنے والے تھے, ان کو معاف کرنے والے تھے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہم انبیاء علیہ السلام سے سیکھ لیں اور ان کی اطاعت کریں تو ہمارا جو ہے مقصد زندگی ہمیں مل جائے گا, ہدف زندگی ہمیں مل جائے گا. اور اگر انبیاء علیہ السلام کو ہم مثلا فقط برائے نام مانتے رہیں تو پھر وہ مثال ایسے ہی ہوگی جیسے مثلا ہم یہ تہران میں جو میٹرو چلتی ہے تو میں یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ کہتا رہا ہوں کہ میٹرو کتنی خوبصورت ہے, بہت اچھی ہے, بہت تیز رفتار ہے, زیر زمین چلتی ہے, لیکن صرف اس کے قصیدے پڑھ رہا ہوں, اس سے کچھ حاصل نہیں کر رہا. حاصل تبھی کروں گا جب اس کے اوپر سوار ہو جاؤں گا, پھر میری حرکت اس کی حرکت کے مطابق ہو, جہاں وہ مڑے گی وہاں میں مڑوں گا, جہاں وہ رکے گی وہاں میں رکوں گا. تو جب میں اس کے ساتھ متمسک ہو جاؤں گا تو اس وقت مجھے اس میٹرو سے فائدہ ملے گا. اسی طرح سے انبیاء الہی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر انسان انبیاء کی تعریفیں کرتا رہے, ان کے قصیدے پڑھتا رہے, ان کی شان بیان کرتا رہے, لیکن ان کی سیرت کے اوپر, ان کے فرمان کے اوپر, ان کے کہے کے اوپر عمل نہ کرے, تو بے شک یہ ایک اچھی بات ہے کہ انبیاء کی تعریف کی جا رہی ہے, لیکن خود انسان کو جو ہے شخص ذات کے لیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا جو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں حاصل ہونا چاہیے. کیسر عباس جعفری صاحب, بہت زبردست گفتگو رہی, بہت مزہ آیا, اور امید کرتا ہوں, یقین سے بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی مزہ آیا ہوگا. آج کا ہمارا ہفتے کے موضوع کا ہم نے نچوڑ نکالا. البتہ نچوڑ نکالنے کے ساتھ ساتھ کیسر عباس جعفری صاحب نے ایک آخری بات, بڑا ہی اہم نقطہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہرحال ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائیں. جی رباب. بہت شکریہ خورم, اور میں یہاں پہ کیسر عباس صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے چلوں گی کہ انہوں نے بہترین طریقے سے جو ہے ہمارے ہفتے کے موضوع پر روشنی ڈالی اور ہمارے ہفتے کے موضوع کا جو ہے خلاصہ کیا. اور جس طرح خورم نے کہا, جی ہاں, کہ بہت اہم نقطے کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ صرف ہمیں تعریفیں سے جو ہے وہ یہاں پہ کام نہیں چلنے والا, عمل بھی کرنا ہے, اور غور و فکر اور سوچ بھی ہمیں